ٹھیک ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بھائیو اور بزرگو، خطبہ جمعہ میں یہ بات بتائی گئی تھی، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑی شہادت ہمارے دین اسلام کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. اس میں تمام صحابہ اور صحابیات شامل ہیں، یعنی مرد مومن اور مومنہ عورتیں، جن نے بھی نبی کا زمانہ پایا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا. یہ ہمارے دین کی بہت بڑی شہادت ہے. ان کی حیثیت اتنی بڑی ہے کہ ان صحابہ سے ہو کر ہی گزرنے والی چیز دین ہے، اور جو چیز ان صحابہ سے نہیں گزری وہ دین ہی نہیں. اس بات کو خوب اچھی طرح مضبوط سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ نبی سے ملاقات کرنے والے تو یہی لوگ ہیں، اور نبی نے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو دین نازل ہوا تھا وہ تمام کا تمام دین، ہوا مردوں سے متعلق ہو، عورتوں سے متعلق ہو، بچوں سے متعلق ہو، مسلم اور غیر مسلموں سے متعلق ہو، دین انسان کے لیے جتنا تقاضا کرتا ہے وہ دین کے تمام تقاضے نبی کے ذریعے سے ان صحابہ تک پہنچا دیے گئے، اور صحابہ نے اس دین کو اپنے بعد کے آنے والوں تک منتقل کر دیا. تو جو چیز آپ سے ہو کر کے گزری ہے وہی تو دین ہوگا. یعنی یہ ہمارے لیے پیمانہ ہے. ہم اپنے عمل کو اگر دیکھنا چاہیں کہ ہمارا عمل دین کے مطابق ہے کہ نہیں، تو اسی آئینے میں ہم سامنے رکھیں گے، فہم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، کہ اللہ نے جو دین ان لوگوں کو، ان مردوں اور عورتوں کو دیا تھا، وہ دین کی کیا شکل ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اس کا عملی تقاضا کیا ہے، وہ دین پر کیسے چلتے تھے، انہوں نے کیسے چلے، دین کے کیسے تقاضے انہوں نے پورا کیا، ان سے ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو ہماری ایمانیات میں ان صحابہ کے تعلق سے ایک عقیدے کے طور پر، ایک ایمان کے طور پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے خوب اچھی طرح سے. تو جب کبھی ہم رجوع کریں گے ان صحابہ کی طرف زندگی کے کسی بھی مسئلے کو لے کر کے جو دین سے متعلق ہے، تو ان سے ہو کر جو گزرا ہوگا وہی دین ہوگا. اس کے علاوہ
جو کچھ بھی ہم نے دین کے نام پر گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر اس کائنات میں ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں تک پہنچا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تک اس دین میں بے شمار بگاڑ آ گیا، کیونکہ دین کو بگاڑنے میں شیطان ایک پوری بھرپور کوشش کرتا ہے کہ دین کو کیسے بگاڑے۔ ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر بنائے جانے کے بعد 23 سالہ زندگی میں دین کی تمام ضروری ہدایتیں آپ پر نازل کر دی گئیں، قرآن کی شکل میں یا وحی الہی کی شکل میں، اور ان صحابہ کے ذریعے سے عمل کر کے دکھا بھی دیا۔ مردوں کے مسائل ہوں یا عورتوں کے مسائل ہوں، زندگی کے مسائل ہوں، کاروبار کے مسائل ہوں، تجارت کے مسائل ہوں، غمی اور خوشی کے مسائل ہوں، ریاست اور حکومت کے مسائل ہوں، ان تمام مسئلوں کو آپ نے عمل کر کے دکھا دیا اور صحابہ نے عمل کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش بھی کر دیا۔ اسی دین کو بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین نے محفوظ کر لیا کتابوں کی شکل میں، صحابہ کے عمل کو بھی، نبی کے عمل کو بھی، قرآن کو بھی، احادیث کو بھی محفوظ کر لیا۔ تو جو کچھ دین ہے ہمارے پاس وہ محفوظ ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر دین کے نام پر بگاڑ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلی امتیں بگڑی ہیں، اس میں بھی فساد ہوگا اور پہلی امتوں سے زیادہ فساد ہوگا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین میں کس کس طریقے سے بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ موٹی سی بات ہے نا، پچھلے انبیاء کے بعد دین کو شیطان نے، لوگوں نے کس طرح بگاڑا تھا۔ اب دین کے بگڑنے کے اس زمانے میں بے شمار راستے ہیں، آج بھی بے شمار راستے دین کے بگڑنے کے، بے شمار شکلیں۔ ایک دو شکل ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ توحید ہمارے دین کی اصل ہے، سارا دین اسی پر قائم ہے، اللہ کی توحید پر۔ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور اکیلا ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دین کی بنیادی چیزوں کی بنیاد پر اور کوئی تیسری ذات ہے نہیں جس کو ہم دین کا ذریعہ سمجھیں۔ عملی پیمانے پر صحابہ ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اصل اتھارٹی قرآن ہے اور نبی ہے، اور نبی کے بعد صحابہ نے اس کو عمل کر کے دکھایا ہے، تو صحابہ کی حیثیت اس اعتبار سے۔ تو توحید پہلے بھی اس کی حیثیت ہمارے دین کے عقیدے میں سب سے بڑی چیز تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان نبیوں کی قوم ہوتے تھے، جو قوم کے پیغمبر ہوتے تھے، وہ طریقہ بتاتے تھے اللہ کی عبادت کے دین پہ چلنے کے، تو اس امت کے لوگ اس طریقے سے چلتے تھے، لیکن جب اس دنیا سے چلے گئے تو بگاڑ آتا رہا۔ اسی طرح نبی نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، نبی کی موجودگی میں، بعد میں اس دین میں بھی بگاڑ آتا چلا گیا۔ تو اللہ کی توحید کو پچھلے دور میں کیسے بگاڑا، ہم نمبر 1 کی چیز کو سمجھیں پہلے۔ اس زمانے میں بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت نصب تھے،
وہ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو فالو کرتے تھے، اللہ کے ماننے والے تھے. لیکن توحید میں بگاڑ، کیونکہ شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ اس کی خواہش، آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میرے بندوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. اگر یہ توحید پر قائم رہیں گے تو میرے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کی توحید برباد کر دوں گا تو شرک کی بنیاد پر ان کا ٹھکانہ جہنم تو ہے ہی. تو پہلی بنیاد. اچھا، اب شرک کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور اکیلا ہے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ. مدد اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی جا سکتی. یہ دو بنیادی مسئلے، عبادت اور اللہ سے مانگنا، یہ دو چیزیں توحید کے ساتھ بنیادی طور پر جڑی ہوئی ہیں. تو لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم خدا کو منکر بن جاؤ، خدا کا انکار کر دو. شیطان نے ایسا نہیں کہا اور آج بھی نہیں کہتا. دنیا والوں کو ایسے نہیں سمجھاتا، بلکہ وہ جو رشتہ بندوں کا اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے اس رشتے کو کاٹتا ہے. جیسے صبح ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ تعویذ کیا ہے؟ یہ تعویذ ہم نے گلے میں ٹانگ لیا، اللہ سے جو چیز ہمیں مانگنا چاہیے ہم اس تعویذ پہ بھروسہ کر لیے، یہی خدا بن گیا ہمارا. ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں. بہت سے شرکیہ تعویذ بھی ہوتے ہیں جن میں شیاطین سے پناہ مانگی جاتی ہے، شیاطین کے نمبر لکھے رہتے ہیں، تو شیاطین جو بیچ میں آڑے آتے ہیں. تو اللہ کی توحید سے اللہ کے بندوں کو کیسے محروم کرے؟ تو جو اس زمانے کے نیک لوگ تھے، جو اللہ سے قریب تھے، جن کے رشتے اللہ سے جڑے ہوئے تھے، وہ مر گئے. مرنے کے بعد ان کی یاد میں ان کے نام کی تصویریں بنا لی اور تصویریں بنا کر ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنے لگے اور دھیرے دھیرے پھر انہی سے مانگنے لگے جو چیز اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ جو مرے ہوئے بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کے احترام میں ان کے پاس ان کی تصویر بنا کے ان کی یاد میں بیٹھنے لگے. جب اور عظمت بڑھی تو وہ جو رشتہ بندے کا سیدھے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، ان بتوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ کر دیا شیطان. اللہ کے نبی کے زمانے میں خود قرآن کا بیان ہے. تم ان سے پوچھو کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے. روزی کون دیتا ہے تو کہیں گے وہ اللہ ہی ہے. تو پھر ان بزرگوں کی تصویریں مجسمے بنا کر ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم انہیں خدا نہیں مانتے، انہیں روزی کا دینے والا نہیں مانتے، انہیں اولاد کا دینے والا نہیں مانتے، دن و رات کو چلانے والا نہیں مانتے، بارش کا نازل کرنے والا نہیں مانتے. تو آخر مانتے کیا ہیں؟ ہم نہیں مانتے کہ ان کے اندر طاقت ہے. اس زمانے کے جو 360 بت رکھے تھے ان کی پوجا کرتے تھے، ان کا عقیدہ بھی یہ نہیں تھا کہ یہ دینے والے ہیں. تو وہ جو شرک تھا جس کو قرآن نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور شرک شریعت کی زبان میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، اس کی مغفرت ہی نہیں ہے شرک کرنے والے. اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہے. اللہ دیگر گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، وہ جرم. تو وہ بھی نہیں مانتے تھے ان کو کہ یہ ہم کو دیں گے. ان کا عقیدہ کیا بن گیا تھا؟
ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا اپلیکیشن یہ اللہ تک پہنچا دے، ہماری درخواست اللہ تک پہنچا دے۔ آج تو اتنی خرابی آ گئی کہ یہ قبر والا، وہ درگاہ والا، وہ مزار والا، انہی کے پاس سب کچھ ہے، اولاد بھی یہی دیتے ہیں، روزی بھی یہی دیتے ہیں، عزت بھی یہی دیتے ہیں، ذلت بھی یہی دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اس زمانے کے جو مشرک تھے ان سے زیادہ بدتر ہوگا۔ تو وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہاں تو 72 تھے، یہاں 73 ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں جو شرک تھا اس سے زیادہ خطرناک شرک آج کے زمانے میں، تو بگاڑ تو دکھ رہے ہیں نا، کھلی بات ہے، کھلا بولتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ہے نہیں یہاں، سب کچھ یہی ہے، یہی سب کچھ ہے، ایریے بانٹ لیے، علاقے بانٹ لیے، یہ ان کی حکومت ہے۔ جیسا خدا ہے، اللہ ہے، ویسا ان کے لیے حکومت بن گئی الگ الگ، یہ اس علاقے کا، وہ اس علاقے کا، وہ اس علاقے کا، وہ اس علاقے۔ تو یہ توحید میں خلل، کیونکہ یہاں اللہ سے انکار نہیں ہے، اللہ سے انکار نہیں ہے، اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، اور جذبات ہم سے آپ سے زیادہ بتائیں گے۔ تو شیطان نے یہ مزین کر کے اللہ سے جو رشتہ سیدھا ہونا چاہیے تھا وہ بائی پاس کر دیا، بائی پاس کر دیا۔ یہ بائی پاس ہی تو شرک ہے، بائی پاس ہونا ہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے شہر سے قریب ہوں، دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہوں، اور تم مجھ سے مانگا کرو، میرے سوا کوئی دینے والا ہے نہیں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی موت حیات دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، ایک ایک سانس میری وجہ سے چلتی ہے، میرے رحم و کرم کی وجہ سے چلتی ہے، اس کا مالک تو اور کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے ہی مانگو۔ اور اللہ سے جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو شیطان نے پہلا حربہ اللہ کی توحید سے دور کیا، صحابہ نے اسی چیز کو اللہ کے نبی سے سیکھا، تو یہ توحید کے بارے میں گمراہ کیا جی، توحید سے نکال کر شرک کے راستے میں ڈالا۔ شرک آ گیا، نماز پڑھے تو نماز قابل قبول نہیں ہے، حج کرے تو حج قابل قبول نہیں ہے، دن رات سجدہ کرتے رہے، شرک ہے کسی کی زندگی میں تو نہیں۔ اسی طرح سے دوسرا عمل بدعت کا ہے، بدعت سنت کے مقابلے میں رائج ہوتی ہے۔ سنت کہتے ہیں نبی نے دین پر چلنے کا جو طور طریقہ، عبادت کرنے کا، زندگی کا بتایا ہے، اسی طریقے پر چلنا ہے، اس کے دین کو بگاڑا نہیں جا سکتا۔ ہمیں کوئی حق نہیں، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس میں گھٹا بڑھا سکیں، سیم ٹو سیم وہی حق رکھتا ہے۔ خود نبی بھی اپنی مرضی سے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہما شما کی کیا بات ہے، ہم کیسے کسی چیز کو کر سکتے ہیں؟ 2 سجدے کرنی چاہیے ایک رکعت میں، 3 بتا دیں۔ رکوع میں فلاں دعا کرنی چاہیے تو ہم پاخانے میں جانے والی دعا کرنے شروع کر لیں، تو یہ نبی کی مخالفت ہوگی۔ تو سنتوں کے مقابلے میں بدعتیں رواج پاتی، وہ بھی دین کے نام پر۔ ادھر توحید کے مقابلے میں شرک قائم ہوتا ہے، اور ادھر رسول کی سنتوں کے مقابلے میں بدعتیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس میں منکر نہیں ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کا، اللہ اور رسول کو ماننے کے باوجود یہ سب حرکتیں کرتا ہے، لیکن یہ ایسے جرم ہیں جو سب سے زیادہ شریعت میں خطرناک ہیں۔ تو صحابہ نے اس چیز کو خوب اچھی طرح سمجھا کہ اللہ کی توحید کے سوا اور کچھ نہیں، نبی کی سنتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عرب لوگ جو وہ جانتے تھے کہ ہمارے اندر کون سی گمراہی آئی تھی، وہ لوگ اس سے پہلے ان برائیوں میں تھے، دیگر برائیاں بھی تھیں، ان کا ذکر نہیں، اپن صرف شرک، توحید اور بدعت و سنت کا ذکر کر رہے ہیں۔
تو صحابہ نے اس چیز کو خوب اچھی طرح سمجھا، توحید کو سمجھا اور سنت کو سمجھا، اور اسی پر عمل پیرا رہے، اور اسی کا نمونہ ہے آج بھی جتنے عرب ممالک ہیں نا، دیگر وہ اخلاقی برائیاں ہوں گی لیکن دین کے نام پر بگاڑ جیسا ہم ہندوستان پاکستان میں دیتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں جس طرح مندروں کی تعداد کروڑوں اربوں ہے، اسی طرح مزارات کی ان کی پوجا، ان کی پرستی ان کے سامنے نظر جات۔ تو آج بھی وہ صحابہ جنہوں نے نبی پر ایمان لایا تھا، اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا تھا، وہ نمونے آج بھی قائم ہیں۔ آج بھی اتنی خرابیاں اتنی برائیاں وہاں نہیں ہیں۔ تو صحابہ کا سلسلہ چل رہا تھا، تو صحابہ کو اس نوعیت سے دیکھنا ہے، یہ ہمارے دین کے لیے کسوٹی ہے، بہت بڑی کسوٹی، اللہ اور رسول کے بعد عمل کا خزانہ ہے۔ صحابہ نے نبی سے کیسا دین لیا، کیسے عمل کیا، عورتوں نے کیسا لیا، تو ایک دو نمونے نہیں، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کی جمع غفیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آخری دین ہونے کے اعتبار سے اتنے حواری، اتنے مددگار، اتنے صحابہ اور صحابیات تھی، چونکہ یہ دین کل قیامت تک رہنے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ خرابیاں آئیں گی لیکن جس دل میں اس بات کی نیت اور ارادہ ہوگا کہ مجھے سچا دین چاہیے، دین بگڑے گا، پہلے بھی بگڑا تھا، آج بھی بگڑے گا، زیادہ بگڑے گا۔ ایسی صورت میں ہمارا ایمان ہم سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ ہم کس دین کو مانیں، کیسی چیز کو مانیں۔ تو یہ کسوٹی آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح ایمان لانے اور اسی طرح عمل کرنے کی توفیق بخشے جس طرح صحابہ نے اپنے رسول سے دین کو حاصل کیا تھا، اور جس طرح ان صحابہ نے اس دین پر عمل کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس لائق اور اس قابل بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔